خدا کے کلام کو زوردار تعلیمی سے ہاللیلویا جی، بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ جائیں۔ ہاللیلویا جی، پریز لارڈ، مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ قاضی جدون اور ایوانجلسٹ عمران بٹی کے نام سے فیس بک آئی ڈیز ہیں، ان کو ضرور فالو کر لیجئے تاکہ جب بھی ہم لائیو ہوں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ضرور پہنچ جائے۔ اور الفا میگا رویا ٹی وی، وائی این ٹی وی، دا ہاؤس آف پریئر ٹی وی اور رویا ٹی وی پاسٹر عمران بٹی، یہ چاروں یوٹیوب چینلز ہیں، ان کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ اور سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بنا سرچ کیے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ ہاللیلویا جی، کچھ ضروری اعلانات ہیں جو میسج کرنے سے پہلے میں ہمیشہ سناتا ہوں کہ اگلے منگل رائٹ ٹائم اسی وقت 6 بجے عبادت ہوگی اور وہ 7 بجے تک رہے گی، اور ہفتے کی رات 9 بجے عبادت شروع ہو جاتی ہے، ہول نائٹ پرے۔ اس میں بھی سب کو دعوت عام ہے، لیکن جتنی دیر کوئی بیٹھ سکتا ہے وہ اتنی دیر بیٹھ کے تو پھر وہ اپنے گھر جا سکتا ہے، جتنی دیر اس کا جسم اس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر وہ تھک جائے تو وہ اپنے گھر جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج خدا کے فضل سے آئمہ کے پلیٹ فارم سے دوسرے چرچ کا ہربلس پورہ میں افتتاح ہونے جا رہا ہے، اور پاسٹر عمران صاحب وہ افتتاح کرنے کے لیے چلے گئے ہیں اس چرچ کا، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس کے بعد آئمہ کی نئی برانچ ہربلس پورہ میں آج انوگریٹ ہونے جا رہی ہے، افتتاح ہونے جا رہی ہے، اور اس کے بعد ٹھوکر پہ ایک چرچ جو ہے وہ پریپیئر ہو رہا ہے، اس کا بھی پھر افتتاح کیا جائے گا۔ میں اپنی ڈیوٹی کی مصروفیات کی وجہ سے اس میں نہیں شامل ہو سکا، تو میں نے پھر اپنی جگہ پر پاسٹر عمران صاحب کو وہاں بھیجا ہے۔ اور پچھلے منگل بھی اعلان کیا گیا تھا، ہماری باجی ریحانہ ہے، گارمنٹس کا کاروبار انہوں نے شروع کیا ہے، بیڈ شیٹ سیل آؤٹ کرتی ہیں اور فینسی کپڑے سیل آؤٹ کرتی ہیں، اور موسمی حساب سے جو کپڑا مارکیٹ میں آتا ہے وہ سیل آؤٹ کرتی ہیں۔ تو آج کل کیونکہ کرسمس کا سیزن ہے تو ہم ابھی سے اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ ضرور باجی ریحانہ کے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم نے پچھلے منگل کو یہ کہا تھا کہ آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں باجی ریحانہ سے رابطہ کرنے کے لیے، اور عبادت کے بعد آپ باجی ریحانہ سے خود بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے جو فیس بک اور یوٹیوب پر ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سے بھی ضرور یہ کہوں گا کہ اگر آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہیں تو آپ کو ضرور وہ ڈیزائن دکھائے جائیں گے۔ اگر آپ کمنٹس میں اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم باجی ریحانہ تک آپ کا پیغام پہنچائیں گے، اور وہ ڈیلیوری چارجز آپ پے کر دیں گے تو وہ آپ تک سوٹ کی قیمت دے کے تو پہنچ جائے گا آپ تک بھی۔ تو کلام کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم یونا کی کتاب سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، یونا کی شخصیت سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، جس کو کیتھولک بائبل میں یونس بھی کہا گیا ہے، یونس نبی، اور پروٹسٹنٹ ان کو یونا نبی کہتا ہے، اور انگلش میں جونا نبی اس کو کہا گیا ہے۔ تو یونا کی زندگی سے جو کچھ ہم سیکھ پاتے ہیں وہ آج ہم اپنی زندگیوں میں تلاش کریں گے کہ یونا میں وہ کیا خامیاں تھی، کیا خوبیاں تھی جو ہم آج اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ یونا کو اگر ہم اپنے اوپر اپلائی کریں تو ہمیں کیا خامیاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں۔ یونا جو ہے یہ بنی اسرائیل کے علاقے کا عبرانی نبی تھا، اور اس کو خدا کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ تو نینوا کو جا اور ان لوگوں کی جو گناہ ہیں وہ ان کو باور کرا اور ان کو توبہ کی منادی کر۔ اور نینوا جو ہے یہ اس وقت اسور ایک علاقہ ہوتا تھا، اسور کا یہ دارالحکومت تھا۔ جیسے پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، اسی طرح اسور کا ایک علاقہ تھا جو دارالحکومت کہلاتا تھا، وہ تھا نینوا، اور یہ بنی اسرائیل کے جانی دشمن لوگ تھے۔ تو یونا کو جب یہ پیغام دیا گیا کہ تو اسرائیل سے نکل اور نینوا کے لوگوں میں جا، تو یونا جانا نہیں چاہتا تھا۔ بالفرض میں اپنے اوپر مثال کرتا ہوں کہ مجھے کوئی پادری یہ آرڈر دیتا ہے کہ بھائی تم نے افغانستان میں جانا ہے یا وزیرستان میں جانا ہے اور ان لوگوں میں جا کے توبہ کی منادی کرنی ہے، تو میں کہوں گا بھائی مینو کتنے مرن واسطے کہڑے علاقے چ بھیجن لے ہو مینو۔ تو یہی کچھ یونا نبی نے بھی سوچا کہ وہ تو شروع سے بنی اسرائیل کے جانی دشمن لوگ ہیں، میں جاؤں گا تو مجھے مار دیں گے، ہو سکتا ہے خدا وہاں پہ وہ کرے ہی نہ جو میں ان کو کہوں جا کے، خدا نے وہ کرنا نہیں ہے تو میں وہاں پہ جھوٹا ہو جاؤں گا، انہوں نے مجھے سنسار کر دینا، بھائی تو جھوٹا نبی ہے، تو نے ہمیں یہ ڈرا کے کیا اور تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ ڈر گیا، تو جب وہ ڈر گیا تو وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ یونا کی صحیفے سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ خدا صرف بنی اسرائیل قوم سے ہی محبت نہیں کرتا ہے،
خدا کا معافی کا، محبت کا پیغام نینوا کے لوگوں کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے دشمنوں کے لیے بھی تھا۔ خدا کو بنی اسرائیل کے دشمن جو خدا کی برگزیدہ قوم نہیں ہے، ان کی بھی خدا کو فکر ہے، اور خدا ان کی طرف بھی اپنے پیغمبر بھیجتا ہے کہ وہ توبہ کریں اور مجھ سے معافی مانگیں اور ابدی زندگی حاصل کریں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم یونا نبی سے سیکھتے ہیں کہ یونا نبی کو جب یہ پیغام ملا کہ تو نے نینوا جانا ہے اور وہاں میرے کلام کی منادی کرنی ہے، توبہ کی منادی کرنی ہے، میرا ڈر اور خوف اس قوم میں پیدا کرنا ہے، تو یونا نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے انکار کرتے ہوئے نہ جانا چاہا۔ اس نے اپنی موت کو دعوت نہیں دی، وہ خدا کی خاطر اپنی جان کو اس نے مشکل میں نہیں ڈالا، اپنی جان کو تنگ دروازے سے داخل اس نے نہیں کرنا چاہا، اپنی جو روز کی صلیب ہے وہ اس نے اٹھانی نہیں چاہی، اور وہ ایک دوسرا راستہ انتخاب کرتا ہے جو آج ہم بھی کرتے ہیں۔ ہمیں خدا جب اپنی طرف بلاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کا آرڈر ہمیں آ گیا ہے، لیکن ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے ہیں۔ یونا نبی نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے ترسیس جانے والے جہاز کو پکڑا اور وہاں کرایہ دے کر اس میں بیٹھ گیا۔ اب جب اس نے نینوا جانا تھا تو اس کے لیے بھی اس نے پیسہ بھرنا تھا، ترسیس جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی اس نے پیسہ بھرا ہے، پیسہ دونوں جگہ لگنا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے؟ جس جگہ ہمارا پیسہ لگ رہا ہے کیا وہ پیسہ ہمیں ابدی زندگی کی طرف پہنچا رہا ہے؟ یونا نبی نے ترسیس کے لیے پیسہ دیا جو کہ بیکار ہے، 12 سال کی روگن کی طرح اس نے پیسہ بیکار کیا، اس نے جس طرف پیسہ لگانا چاہیے تھا اس طرف پیسہ نہیں لگایا اور بے مقصد پیسہ لگایا، کیونکہ ترسیس کی طرف جانے کا کوئی مقصد نہیں تھا اس کا، وہ صرف خدا کے حضور سے بھاگ رہا تھا اور وہاں پیسہ ضائع کیے جا رہا تھا کہ پیسہ ہے میرے پاس، وہ لگایا جا رہا تھا پیسہ۔ یہ ہم یونا کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ ہم جب پیسہ لگاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے، یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم یہ خدا کی بلاہٹ کی طرف پیسہ لگا رہے ہیں یا خدا کی بلاہٹ کے خلاف پیسہ لگا رہے ہیں۔ یہ ہم اپنی زندگی میں اکثر نہیں سوچتے ہیں۔ ہم پادری کو چندہ دے کر سمجھتے ہیں کہ بس اسی جنتی ہو گئے ہیں، اسی اپنی برکت لے لیے، پھر بھی ہم مہینے بعد گلا کرتے رہو جی پادری تو کیا سی تانوں دگنا ہو کے ملے گا، تو سارے تو پھر جان دے لالے پے ہوئے نے، تنخواہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، برکت کا کنسپٹ جو نا وہ صحیح دیا نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں پادری لوگ صرف برکت کا کنسپٹ یہ دیتے ہیں کہ آپ اگر 20 روپے دیں گے تو آپ کو 40 روپے مل جائیں گے، آپ کو 60 روپے ہو کر ملیں گے، آپ کی تنخواہ دگنی ہو جائے گی۔ یہ برکت نہیں ہوتی۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ضرورت جو ان پیسوں میں پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے وہ ان پیسوں میں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے پیسے اتنے ہی رہتے ہیں لیکن آپ کی ضرورت جو پوری نہیں ہوتی تھی اس میں برکت پڑ جاتی ہے، اور آدھی روٹی سے بھی 3 لوگ جو ہے وہ پیٹ بھر لیتے ہیں۔ یہ برکت کا کنسپٹ ہوتا ہے، اور یہ بہت کم پاسٹر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ برکت کا کنسپٹ کیا ہے۔ تو دوسری بات کہ جب ہم خدا سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح سے یونا نے نینوا کے جانے کے بجائے خدا سے حضوری سے بھاگنے کی کوشش کی، ہم مشکلات میں گر جاتے ہیں، زندگی کے طوفان ہمیں گھیر لیتے ہیں، زندگی کی دکھ مصیبتیں پریشانیاں ہمیں گھیرے رہتی ہیں، کیونکہ جس طرف خدا ہمیں لانا چاہ رہا ہے ہم اس جہاز میں نہیں بیٹھتے، ہم اپنا پیسہ دے کر اپنی پسند کے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اس جہاز پر ایسے طوفان آتے ہیں کہ وہ جہاز ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ ضرور یہ یونا کی صحیفے کی اسٹڈی کیجیے گا، جو میں باتیں کر رہا ہوں، میری ویڈیو کو بھی دیکھیے گا اور پھر اس کو اسٹڈی کیجیے گا، آپ کو پھر سارا تال میل ملتا ہوا نظر آئے گا۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اسٹڈی نہیں کر رہا، تلاوت نہیں کر رہا۔ تو جب وہ خدا کے حضور سے بھاگا ہے تو اس کے جہاز کو طوفانوں نے گھیر لیا، اور طوفان بھی ایسے جو بہت زیادہ شدت کے ہوتے ہیں، جو جہاز کو توڑ دینے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ جہاز کبھی دیکھیں کتنا مضبوط ہوتا ہے، اگر جہاز ٹوٹنے کی نوبت آ جائے تو آپ طوفان کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا شدید طوفان ہوگا کہ اس کا جہاز ٹوٹنے کے قریب آ گیا۔ اور جب ہم خدا سے دور جا رہے ہیں، سمجھتے ہم یہی ہیں کہ ہم خدا کے نزدیک جا رہے ہیں، لیکن ہم خدا سے دور جا رہے ہوتے ہیں۔ جو خدا ہمارے لیے منصوبے رکھتا ہے، خدا کی جو ہمارے لیے بلاہٹ ہوتی ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔
ہم اپنے پرابلم کو زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، اپنے مسائل کو ہم پہلے درجے پہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پرابلم ہے خدا کی عبادت کے لیے، تو پھر بھی ٹائم نکل جائے گا، یہ پرابلم ہمیں پہلے حل کرنا ہے، اس کو پہلی پرائیورٹی ہے۔ ٹائم ملے گا تو ہم خدا کے گھر میں چلے جائیں گے، ٹائم ملے گا تو ہم دعا کر لیں گے، ورنہ بڑی مصروف لائف ہے ہماری، تو اس میں ہم پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں اسی لائف میں، لیکن وہ پیسے ہم خدا کے لیے خرچ کر نہیں ہوتے، خدا کو منظور نظر وہ ہمارا روپیہ نہیں ہوتا، تو پھر خدا ہمارے جہاز پر طوفانوں کو بھیجتا ہے، اور جب طوفانوں کو بھیجتا ہے تو خدا سے دوری کی سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے اس میں پھر ہمیں نیند بہت زیادہ آتی ہے، روحانی طور پر ہم غافل ہو جاتے ہیں، روحانی طور پر ہم اپنے آپ کو سلا دیتے ہیں، بیدار نہیں ہوتے روحانی طور پر۔ اور یونا بھی جہاز کے پیندے میں سو رہا تھا، اتنی شدت کا طوفان آ رہا ہے، جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، اور وہ پھر بھی روحانی طور پر غافل ہے، جہاز کے پیندے میں سو رہا ہے، اور جہاز کا کپتان اس کو جا کر اٹھاتا ہے کہ تو ابھی بھی سو رہا ہے، اتنا ہمارا جہاز جو ہے وہ تباہ ہونے والا ہے اور تو ابھی سو رہا ہے۔ تو وہ پھر اٹھتا ہے، طوفان کی شدت کا اندازہ لگاتا ہے، تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری وجہ سے آیا ہے، اور جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ طوفان میری وجہ سے آتا ہے تو پھر اس کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ میری نافرمانی کی وجہ سے یہ طوفان آیا ہے، اس جہاز پر عذاب آیا ہے، تو اس کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ توبہ کرتا، خدا سے معافی مانگتا، گڑ گڑا کر دعا کرتا۔ اس نے کہا کہ میں نے تھلے سٹ دو، توبہ نہیں میں کرنی، میں نے سمندر میں سٹ دو، اور یہی حال یہودا اسکریوتی کا تھا، اس نے توبہ نہیں کی، وہ پچھتایا اپنے کیے پہ، پتہ لگا کہ میں نے برا کیا ہے، لیکن وہ پچھتایا اور توبہ نہیں کی اور جا کر پھانسی دے لی۔ تو یونا نبی نے بھی سیم یہی ایکٹ کیا، اور اس نے کہا جی مجھے سمندر میں پھینک دے تاکہ میں مر جاؤں، میں نینوا نہیں جانا، خدا دی نہیں میں مننی، میں مر جانا قبول کرنا ہے۔ تو ہم بھی اپنی زندگی میں اسی طرح کی خدا کے ساتھ ضد کرتے ہیں، اور پنجابی کہتے ہیں خدا نو آرے لائی رکھنے، اسی پادریاں نو پیسے دے دے کے 2 منٹ چرچ وچ گزار کے تے خدا نو اسی آرے لائی رکھنے ہیں کہ خدایا ویکھ لا اسی تیری بھی منن ڈے ہن تے شفا دے سانو، ہن تے ساڈی من۔ تو یہی ایکٹ جو ہے وہ یونا نبی کر رہا تھا کہ مجھے سمندر میں پھینک دو، میں مر جاؤں گا، تے طوفان تو بھی آزادی ہو جائے گی، پریشانیوں تو بھی آزادی ہو جائے گی، یہ نہیں پتا کہ آگے ابدی عذاب جو ہے وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ ہم اس عذاب کو نہیں دیکھتے، اس عذاب سے جان چھڑانے کے لیے جو ہمارا چند روز ہے اور وہ ابدی عذاب ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تیسری بات جو ہم یونا نبی سے سیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست ہماری مشکل میں کام نہیں آ سکتے۔ یونا نبی کو جب یہ بتایا گیا کہ اس نے کہا جی میں عبرانی ہوں اور یہ میری وجہ سے عذاب آیا ہے، میں خدا کے حضور سے بھاگا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں خدا کی، تو اس کے دوست اس کی مدد کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ تو خدا سے توبہ کر، خدا سے معافی مانگ تاکہ یہ خدا عذاب ڈالے، وہ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو مارنا نہ پڑے، ہمیں بچ جائے یہ۔ لیکن خدا کا منصوبہ دوستوں کے ذریعے پورا نہیں ہوتا، خدا کا منصوبہ آپ نے ہی پورا کرنا ہے، وہ آپ کی زندگی میں آپ سے ہی پورا کروانا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے دوستوں سے یہ منصوبہ پورا کروانا تو خدا ان کو پرسنلی بھی بلاہٹ کر سکتا ہے۔ جب خدا آپ کو بلانا چاہتا ہے تو آپ خدا کے حضور میں آئیں۔ ہم اکثر اپنے خاندانوں میں کہتے ہیں لو جی باقی خاندان دے سارے ٹھیک نے، مینوں ہی پرابلم کیوں ہے؟ خدا آپ کو چوز کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے دوستوں کو چوز نہیں کرنا چاہتا۔ یونا کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، وہ کیوں نہیں سمندر میں گرے؟ ان کو کیوں نہیں کسی مچھلی نے پکڑا؟ صرف یونا کو ہی کیوں؟ کیونکہ بلاہٹ یونا کی تھی، طوفان یونا کی وجہ سے آئے، عذاب یونا پہ آنا تھا، بلاہٹ نینوا کے لیے یونا کی تھی، اس کے دوستوں کی نہیں تھی۔ وہ جو ترسیس کو جا رہے تھے وہ اپنے رائٹ کے لیے جا رہے تھے، وہ اپنے حق کے لیے جا رہے تھے، لیکن یونا بے مقصد جا رہا تھا ترسیس کی طرف، اس کا جانا نینوا کی طرف بنتا تھا لیکن وہ ترسیس کی طرف گیا۔ اس کے دوستوں نے بڑی کوشش کی، اپنا سارا جو مالی نقصان برداشت کیا انہوں نے، اور اپنی ساری قیمتیں انہوں نے جہاز سے پھینک دیں کہ ہم کسی طرح سے اس کو بچا لیں۔ تو ہماری زندگی میں بھی جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز دوست جائیدادیں تک ہمارے لیے بیچ دیتے ہیں کہ کس طرح یہ بچ جائے، لیکن ہمارے دوستوں کی یہ جو فکر ہے، یہ پریشانی ہے، یہ ہمارے کام نہیں آئے گی۔ خدا جو ہمارے اندر مقصد پورا کرنا چاہتا ہے وہ ہم نے ہی کرنا ہے۔ 12 سال کی روبن نے بہت سے ڈاکٹرز کو استعمال کیا، بہت سے حکیموں کے پاس گئی، بہت سے ویدوں کے پاس گئی، لیکن شفا نہیں ملی اس کو، کیونکہ وہ اس کا حل نہیں نکال سکتے تھے۔ جب کسی کو خدا کی بلاہٹ ہوتی ہے تو اس کا مسئلہ خدا ہی حل کر سکتا ہے، دنیا کے جو وسیلے ہیں وہ اس کے کام نہیں آئیں گے۔
बनीसरत की झील के पास जिसमें से लश्कर निकाला गया था, क्या उस पे लोगों ने कोशिश नहीं की होगी कि हम इनको निकालें यहाँ से? कोई नहीं निकाल पाया, क्योंकि उसके लिए खुदा की बुलाहट थी कि वो अपनी बिरादरी में जाए, अपने खानदान में जाए और अपने रिश्तेदारों को बताए कि खुदा ने मेरी जिंदगी में क्या किया है। क्योंकि वो यीशु मसीह को कहता है कि मैं तेरे पीछे जाना चाहता हूँ, तो यीशु मसीह उसको मना कर देता है, नहीं तो अपनी बिरादरी में जा, तो अपने रिश्तेदारों में जा, तो अपने खानदान में जा। तेरी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि तूने अपने खानदान में मेरा प्रचार करना है, तूने अपनी बिरादरी में मेरा प्रचार करना है, तूने अपने मोहल्ले में मेरा प्रचार करना है। मरियम और सुखार की कुएं की औरत की तरह, सुखार के कुएं को जब खुदा ने चुन लिया, उसके सारे ऐब उसको बताए, तो उसने तौबा की और उसने अपने खानदान में जाके बताया, अपने मोहल्ले में जाके बताया कि वो नबी आ गया। उसने मेरे पूरे इस खानदान के कहते हैं कि तिया चट्ठा खोल दिया उसने, कि मेरे शोहरों के बारे में सब कुछ उसने खुफिया तौर पर बता दिया है कि मैंने कितने शोहर किए हैं। उसने यीशु मसीह की अपने खानदान में, अपनी बिरादरी में जाकर जो है वो मुनादी की। लेकिन कई लोगों को खुदा इससे बड़ी जिम्मेदारी देता है। कई लोगों को कहता है कि तूने पूरे शहर को कवर करना है, कई लोगों को खुदा बुलाता है कि तूने पूरे मुल्क को कवर करना है, और कई लोगों को खुदा कहता है कि तूने पूरी दुनिया में मेरा पैगाम लेकर जाना है। जिस तरह से उसने अपने शागिर्दों को जिम्मेदारी दी, सारी कौमों में जाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन आगे शागिर्दों ने किसी को कुलसियों का सरदार बना दिया, किसी को करंथियों का लीडर मुकर्रर कर दिया, किसी को फिलिपियों की कलीसिया में मुकर्रर कर दिया। उनको छोटी जिम्मेदारी खुदा ने दी। लेकिन कई खादमों को खुदा बड़ी जिम्मेदारी देता है और कई खादमों को छोटी जिम्मेदारी देता है। तो खुदा ने यूना नबी को नैनवा की जिम्मेदारी दी, जो वो निभाने में नाकाम रहा। हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर छोटी छोटी जिम्मेदारियों में नाकाम हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि खुदादा से की बिगाड़ है, साढ़े ते मुश्किलातां, परेशानियां, तकलीफां क्यों आ रही? ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਾਇਰ की भी कढ़ी दी है, पादरी ਨੂੰ घर 'ਚ ਵੈਲਕਮ भी करीदा, पादरी ਸਾਡੇ घर विजिट भी करता है, ਅਸੀਂ चर्च भी जाइदा है। फिर एक चर्च नहीं, ਜਿਹੜੇ चर्च कोई जावे इबादत होवे ਅਸੀਂ जाइदा है। फिर भी क्यों मुश्किलातां? क्योंकि खुदा हमें जहाँ भेजना चाह रहा है, जो हमसे ज़िंदगी से जो मकसद लेना चाह रहा है, वो हम कर नहीं रहे हैं। सब कुछ करके भी हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो ख़ानदान है। सब कुछ करके भी जो हमारी पहली प्रायोरिटी है वो अपने मसाइल हैं, खुदा के खादमों के मसाइल, खुदा के लोगों के मसाइल, खुदा के घर के मसाइल, वो हम नहीं देखते हैं। जो कि खुदा हमें दिखाना चाहता है कि जो मैं कहता हूँ मेरा काम पहले कर, फिर तू तरसीस की तरफ जा। जब तक तू मेरा काम नहीं करेगा, नैनवा के लोगों में जाकर मुनादी नहीं करेगा और वो टाट नहीं ओढ़ेंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे, अपने सर में राख नहीं डालेंगे, तब तक तेरी ज़िंदगी में मैं तेरा कोई मंसूबा कामयाब नहीं होने दूंगा। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को हम पहचानें कि हमारी ज़िंदगी में खुदा चाहता क्या है। अगर हमारे घर में आके कोई खादम ये बताता है कि आपके घर में दुआ की ज़रूरत है, तो आप खुदा के पैगाम को समझें। अगर आपके घर में कोई खुदा का खादिम आपको ये बताता है कि आप में ईमान की कमी है, तो खुदा के खादिम की बात को तरजीह दें। सोचें, हम कहते ज़रूर हैं जी ईमान की कमी कादी है, बिल्कुल साਡਾ ईमान मजबूत है, बिल्कुल नहीं। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जब हम दौड़ते हैं या स्टेशन के लिए जाते हैं तो हमारे दिल में एक खौफ होता है, जल्दी जल्दी निकलो कि ट्रेन निकल ना जावे। तो ये हमारा मुकम्मल ईमान नहीं है मेरे अजीज़ों, ये हमारा मुकम्मल ईमान नहीं है। अगर हमारा ईमान होगा तो हमें पता होगा कि हमने टाइम पे निकलना है, फिर हमारा ईमान कमज़ोर नहीं पड़ेगा जब हम टाइम पे निकलेंगे। तो जब हम ये शक रखेंगे कीती तो है, उस पादरी ने दुआ की थी, उस पादरी ने पता नहीं हम कहीं पादरी ने शिफा मिल जाए, तो ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है, क्योंकि किसी पादरी ने शिफा नहीं देनी। ईमान खुदा पे होना चाहिए। पादरी ने सिर्फ दुआ करनी है जो आप जैसा है, उसके अपने घर के मसाइल हैं, वो कभी कभी खुदा को बोल के अपने घर के मसाइल में पड़ जाता है। इसलिए पादरी भी आप जैसा है, इंसान है, उससे भी भूल चूक हो सकती है, लेकिन खुदा एक ऐसी ज़ात है जिस पे आप ईमान रखेंगे तो वही प्रोवाइड करता है। तो खुदावंद हम सबको बरकत दे।